السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ سورہ الزلزال کو سمجھا دیں۔ چھوٹی سی سورہ ہے، اس لیے آج اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے واضح کر دوں گا، اور آخر میں آج کے دن یہ کس طرح قابل عمل ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ سورہ نمبر ہے 99۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین زلزلہ سے ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال ڈالے گی اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ وہ ان کے عمل ان کو دکھا دے۔ بس جس نے کی ہوگی ایک ذرہ برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کی ہوگی ایک ذرہ برابر برائی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ گو کہ اگر اپنے ترجمے ہی پر یہ لوگ اچھی طرح ڈٹ جائیں تو بھی سدھرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ صرف ترجمہ تو کر دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر زمین کو ہلانے کی بات کی جا رہی ہے، زمین میں زلزلہ لایا جائے گا اور وہ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، تو وہ کیا ہے؟ اور یہ اس میں جو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر والے عمل کو دیکھا جائے گا، تو یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب زلزلت الارض زمین ہلا ڈالی جائے گی، زلزالہا یعنی اسے مکمل ہلا دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور خارج کر دے گی زمین اپنا بوجھ، جو اس کا بوجھ ہے، ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، تو اپنا بھاری پن، زمین اپنا بھاری پن خارج کر دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہے اس کے لیے، یومئذ، تو اس دورانیہ، تحدث اخبارہا، تمہاری بات اس کی خبر ہے، بأن ربک اوحی لہا، بأن یہ کہ اس کو رب کا تمہارا رب نے اوحا حکم کیا لہا اس کے لیے، یومئذ اس دورانیہ، یصدر الناس لوگوں کا مرکز، اشتاتا الگ الگ ہوگا، لیوروا اعمالہم دیکھنے کے لیے ہوں گے اپنے اعمال، فمن یعمل پس جو وہ عمل ہوگا، مثقالا یہ بھی ثقل ہی اس کا مادہ ہے، جہاں اثقالہا آیا تھا اپنا بوجھ، تو یہاں بھی یہ ثقل یعنی اس بوجھ، جو بوجھ موجود ہے، پس جو عمل کا بوجھ ہے، ذرۃ ذرہ جتنا، خیر یرا بھلائی والا وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل اور جو عمل ہے، مثقالا بھاری پن جتنا، بوجھ جتنا، ذرۃ یعنی ذرہ جتنا بوجھ، شر یرہ جو شر والا ہے وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی یعنی اسے مکمل ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنا بھاری پن خارج کر دے گی اور کہے گا انسان کیا ہے اس کے لیے، اس دورانیہ تمہاری بات اس کی خبر ہے، یہ کہ تمہارا رب اس کو حکم کیا اس کے لیے، اس دورانیہ لوگوں کا مرکز الگ الگ ہے دیکھنے کے لیے اپنے اعمال کو، بس جو ذرہ جتنا بھاری پن عمل ہوگا بھلائی والا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر والا، ذرہ جتنا بھاری پن شر والا عمل ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر یوم القیامت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی اور مکمل ہلا دی جائے گی، یعنی کہ زلزلے کی طرح ہلا دی جائے گی۔ زلزل کہتے ہی ہیں شدت سے ہلانے کو، تو جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور اس کی وہ جو شدت ہے، تو اس شدت سے ہلنے سے ہوگا کیا کہ جو زمین ہے وہ اپنا بوجھ خارج کر دے گی، زمین کے اندر جو انسانی بوجھ آیا ہوا ہے انسانی جسم کا، وہ اسے خارج کر دے گی، اسے نکال دے گی۔ تو جب وہ انسان باہر نکلے گا تو وہ کہے گا انسان کہ کیا ہے ہمارے لیے، اس کو دوسری جگہ جیسے کہا کہ ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، تو اسی طرح کئی جگہ اس کی وضاحت ہے، تو انسان کہے گا کیا ہے ہمارے لیے، تو اس دورانیہ دراصل جو تمہاری بات ہے وہی اس کی خاص خبر ہے، ہر ایک شخص کی اپنی بات اس کے لیے وہ خوب خبر ہے، اور یہ کس لیے کہ تمہارے رب نے زمین کو حکم کیا ہے، اس کے لیے رب نے حکم کیا ہے یہ کہ اس کو نکال دو اور اس کی بات اس کے سامنے لے آؤ۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دورانیے میں جو لوگوں کا مرکز ہے،
الگ الگ ہوگا، کیونکہ ہر شخص نے اپنا اپنا ایک الگ مرکز بنا رکھا ہے۔ صدر مرکز کو کہا جاتا ہے، تو لوگوں کا جو مرکز ہے وہ الگ الگ ہوگا اس دورانیہ۔ اور کس لیے ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے ہوں گے کہ ان کے اعمال کیا کچھ تھے۔ تو جو ذرا جتنا عمل بھی اس کا بھلائی والا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، یعنی خیر والا، بھلائی والا، اور جو ذرا برابر بھی اس کا عمل شر والا ہوگا، نقصان دینے والا ہوگا، وہ اسے دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اعمال کی بنیاد پر ہی آپ کے آخرت کا فیصلہ ہے، اور وہاں ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ خیر والے کو 1 کی جگہ 10 دے دیا جائے اور جو شر والے کو 1 کا 1 ہی رکھا جائے، یہ ناانصافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ذرا برابر خیر جو اسے بھی وہ دیکھے گا، جو ذرا برابر شر ہے اسے بھی وہ دیکھے گا، تو اس کے اعمال کے مطابق ہی اسے نتائج دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھلائی والوں کو تو مزید اور زیادہ لاد دیا جائے کہ چلو تمہاری بھلائی تھی 1 تھی، اس کی جگہ ہم 10 کر دے رہے ہیں، اور جو برائی کر رہا ہے اس کا 1 کا 1 ہی رکھے تاکہ کم یہ ہو۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو ذہنی سوچ ہے، یہ ایسے لوگوں کی ہے جو آرام پسند ہے، عمل کرنا نہیں چاہتے، جو عمل سے دور رہنا چاہتے، وہ چاہتے کہ بس کم عمل کرو اور فائدہ زیادہ بٹور لو۔ اس لیے انہوں نے ایسے کلمات بنا رکھے ہیں کہ اس کو اتنی بار پڑھ لو اتنا فائدہ ہو جائے گا، اتنی بار پڑھ لو یہ مل جائے گا، اتنی بار پڑھ لو یہ جو درود و وظائف وغیرہ بنا رکھا ہے، وہ انہی ہڈ حرام لوگوں نے جو چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انہیں فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ لیکن اللہ عمل کی بات کرتا ہے کہ تو جو کوئی بھلائی والا عمل ذرا برابر بھی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر شر والا عمل ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے، جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اسی کے مطابق نتائج دیے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف حافظ نظر احمد والا ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کئی بار وضاحت کیا ہے، کیونکہ آپ اگر ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کر کے گوگل میں بھی نکالیں گے تو سب سے پہلا نام جو آئے گا وہ حافظ نظر احمد کا ہی آئے گا۔ حافظ نظر احمد نے پہلی بار لفظی ترجمہ اور پھر جملے میں ترجمہ الگ الگ کیا، اس لیے اس کو میں فوقیت دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے۔ اب تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کر رکھا ہے، لفظی ترجمہ اور اس کے بعد جملے میں ترجمہ۔ اب کئی ایک آ چکا ہے، یہ پہلا کیونکہ حافظ نظر احمد کا تھا اس لیے اس کو ترجیح دیتا ہوں، تاکہ یہ ہر ایک کو آسانی سے مل بھی جاتا ہے، ورنہ اب تو بہت سارے اچھے بھی آ گئے ہیں، لیکن وہ ابھی عام لوگوں میں زیادہ سامنے نہیں آیا ہے۔ سب سے زیادہ جو سامنے آیا لفظی ترجمہ وہ حافظ نظر احمد والا ہی آیا ہے، اس لیے میں اس کو لیتا ہوں۔ حالانکہ حافظ نظر احمد کے ترجمے میں اور دیگر روایتی مترجمین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جا رہا۔ تو یہاں پر عرض کا، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، تو اب عرض کا ترجمہ تو زیادہ تر پستی کرتا ہے، تو یہاں زمین کیوں کرے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اردو کے الفاظ میں کمی کی وجہ سے یہ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس پستی کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ زمین بھی سب سے پست ہے، تو یہاں زمین ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زمین اپنا بوجھ خارج کرے گی۔ پست لوگ اگر سے بوجھ خارج کریں گے اور پست کو ہی ہلایا جائے گا تو جو بلند والے ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بلند والے اپنے اچھے عمل نہیں دیکھیں گے؟ کیا بلند والے اپنے برے عمل نہیں دیکھیں گے؟ سبھی کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں یوم القیامت کی بات ہو رہی ہے، لہذا زمین ہی ہلانے کی بات ہو رہی ہے، کسی اور چیز کو ہلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہاں زمین اپنا بوجھ خارج کی، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یوم القیامت جو ہوگا وہ اسی دنیا میں برپا ہوگا، اس کے لیے کوئی الگ سے نہیں بنایا گیا ہے، نہ کوئی جنت جہنم پہلے سے بنا ہوا ہے کہ فلاں جگہ مرے اور روح آپ کی ادھر پہنچ گئی۔ یہ سب غلط اور باطل تصور ہے جو دیگر مذاہب سے آ گیا ہے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، قرآن تو کہتا ہے تم مر گئے، زمین کے حوالے ہو گئے، اور قیامت کے دن جب اللہ اٹھائے گا تو اسی زمین سے اٹھائے گا، اور جو جس حالت میں مرا ہے وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی، یہ جو انسانوں کا بوجھ ہے، اور پھر انسان خود کہے گا کہ ہمارے لیے کیا ہے آج، کس لیے ہمیں اٹھا دیا گیا ہے۔ تو وہ اللہ بتا رہے کہ اس دورانی میں تمہاری اپنی بات ہی اس کی خاص خبر ہے، ہر ایک کی اپنی بات اس کی خاص خبر ہے، کیونکہ اس کے مطابق نتائج دیے جائیں گے، اور یہ حکم کیونکہ اللہ نے دے رکھا ہے زمین کو، لہذا ایسا ہی ہوگا۔ اس دورانی میں لوگوں کا جو مرکز ہے وہ بھی الگ الگ ہوگا، اور وہ کس لیے ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھیں گے۔ تو جو بھی جس کا ذرہ برابر بھی خیر والا عمل ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر والا عمل ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے یہاں قطعی کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس کے اعمال کے مطابق نتائج دیے جائیں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔